روزہ رسول کی جالی نہیں چومنے دے. وہاں پہ انہوں نے شرطیں کھڑے کیے ہوئے ہیں. جب وہ بندہ جالی چومنے لگتا ہے، اگر آپ پاکستان کے تو فوراً اردو میں کہیں گے لوہے کی جالی چوم رہے ہو، پڑھے لکھے ہو، جالی تمہیں کیا دے گی؟ واللہ بخدا میں خود گیا ہوں، میں نے اپنے کانوں سے سنا. وہ کھڑے ہو گئے، ماتا محمد تو مر گئے. پھر وہ خانہ کعبہ کی طرف ہاتھ کر کے کہتے ہیں وہ زندہ ہے. زندہ کو چھوڑ کے مردوں سے مانگ رہے ہو. وہاں پہ گئے، بندے کا دماغ خراب تھا. لیکن حد ہے ان کی منافقت کی. خود روزہ رسول کی جالی نہیں چومنے دیتے اور اپنے سعودی عرب کے بادشاہ کے ہاتھ چومتے. ایک دفعہ ایک شیعہ عالم دین سعودی عرب حج کے لیے گئے. پتہ چلا شیعہ عالم دین ہے. انہوں نے کہا بلاؤ ذرا اس کی توہین کریں، اس کی تضحیق کریں. اسے بلایا گیا، بلا کے ایک دعوت کا اہتمام ہوا. جب دعوت کا اہتمام ہوا، سعودی بادشاہ اپنے کمرے سے نکل کے آیا تو سارے سرکاری مولویوں نے اس کے ہاتھ چومنے شروع کر دیے. جب وہ شیعہ عالم دین کے پاس آئے تو شیعہ عالم دین نے سعودی بادشاہ کے ہاتھ نہیں چومے. انہوں نے اپنے جیب سے چھوٹا قرآن جو سفر میں اپنے پاس رکھتے تھے وہ نکال کے اپنے ہاتھوں پہ کھول کے رکھ لیا. جو ہی انہوں نے کھولا اور اپنے ہاتھوں میں رکھا، سعودی بادشاہ نے کے ہاتھ میں کھلا قرآن دیکھا. سعودی بادشاہ قرآن کو چومنے کے لیے جھکا، انہوں نے قرآن بند کر دیا. سعودی بادشاہ نے قرآن کو باہر سے چوما. جب چوم لیا تو اسی وقت شیعہ عالم دین کا سعودی بادشاہ اتنا بڑا شہنشاہ ہو کہ یہ کون سا چمڑوں جیسا کام کیا ہے؟ اس نے کون سا کام کیا ہے؟ یہ تو نے چمڑے کی جن چوم لی ہے. اس نے چمڑا تو نہیں چوما، میں نے تو قرآن چوما ہے. انہوں نے قرآن کھول کر قرآن اندر ہے باہر چمڑا ہے، قرآن اندر ہے باہر چمڑا ہے. اس نے کہا میں چمڑا نہیں اندر والا قرآن چوم رہا تھا. اس نے کہا میں بھی تجھے یہی سمجھانے آیا ہوں، ہم بھی لوہے کی جالی نہیں چومتے، اندر والا رسول چومتے. یا اللہ مدد کہنا چاہیے، یا علی مدد نہیں کہنا چاہیے. اللہ مدد کرتا ہی آل محمد کے ذریعے سے. اس نے نبیوں کی مدد بھی کی.